العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله، أنت الغفور يا الله، أنت الغفار يا الله، أنت العليم يا الله، أنت القهار يا الله، أنت المعطي يا الله، أنت الوهاب يا الله، أنت الشاكر يا الله، أنت الحميد يا الله، أنت الواحد يا الله، أنت الجميل يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، خوبصورت نام، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. تو گویا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اور اس کی پہچان اس کے ناموں کے ساتھ ہی حاصل ہوگی، اور صرف پہچانے ہی نہیں بلکہ ان ناموں کے ساتھ اس کو پکاریں بھی. ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، زندگی میں طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ہم سب کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس موقع پر ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ اسی کی طرف جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے زیادہ اس کو جاننے والے ہوں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، تاکہ ہم زندگی کی مشکلات میں، زندگی کے مسائل میں اس سے مدد حاصل کر سکیں، اور ہماری یہ زندگی بھی خوبصورت ہو اور آخرت کی زندگی بھی خوبصورت، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الغفار ہے. الغفار کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بخشش فرمانے والا. غفر عربی زبان میں کہتے ہیں ڈھانپ دینے کو، یعنی وہ رب، وہ ہستی، وہ الغفار اور الغفور وہ ہے جو بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، ان کی غلطیوں کو چھپا دیتا ہے. کتنا مہربان ہے وہ رب جس کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے. ہم دن رات غلطیاں کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری غلطیوں کو چھپا دیتا ہے، ہمیں رسوا نہیں کرتا. اور اسی طرح قیامت کے دن اہل ایمان کو وہ پھر ایک بار چھپا دے گا، ان کا حساب بھی لے گا تو چھپا کر لے گا، جبکہ نا ایمان لانے والوں کا حساب پوری دنیا کے سامنے لے گا اور ان کو رسوا کرے گا. تو آئیے آج ہم اس کے نام الغفار پر غور کرتے ہیں. بہت زیادہ بخشش فرمانے والا، سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا، کثرت سے بخشنے والا، دن رات بخشنے والا. اور وہ رب کیسا ہوگا کہ جو اتنا بڑا ہے کہ جس کو گناہ کوئی نقصان نہیں دیتے. ساری زمین بھر کے لوگ بھی اگر دن رات خطائیں کریں تو بھی اس کے حضور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور وہ اپنے فضل اور مہربانی درگزر کرتا چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور بندوں کو مغفرت کی طرف بلاتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، تو راستے میں اس نے ایک کھوپڑی دیکھی. اس کو دیکھ کر اس کے وہ اپنے رب سے باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ اے رب، تو بڑی عظیم ذات ہے اور میں بڑا ہی کمزور ہوں
تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں۔ پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا تو غیبی آواز آئی، اسے کہا گیا کہ اپنا سر اٹھاؤ، تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بار بار بخشنے والا ہے، اے بندے جا تجھے میں نے بخش دیا۔ اللہ رب العزت اپنے گناہوں کے اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، چھوٹے گناہ بھی اور بڑے گناہ بھی کثرت سے معاف کرتا ہے۔ اور الغفار کا معنی بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، کثیر تعداد میں جو گناہ ہیں ان کو معاف کرنے والا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کے ظاہری گناہوں کو بخشنے کا وعدہ کر رکھا ہے، بلکہ بندے کے دل کے اندر اٹھنے والے جو وسوسے آتے ہیں اور جو خیالات آتے ہیں جن پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور جن کے بارے میں انسان پریشان رہتا ہے، کیونکہ بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں ایسے خیالات ڈالتا ہے، جیسے صحابہ نے بھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض اوقات ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ایسی کوئی بات ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک انسان اس بات کو زبان پر نہیں لاتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ باتیں، یہ راز صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں، اور وہی جانتا ہے اور وہی ان کو ڈھانپتا رہتا ہے، ورنہ اگر ایک ایک وسوسے پر اللہ تعالیٰ بندے کو پکڑنے لگے تو زمین پر کوئی انسان باقی نہ بچے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر روز گناہوں کی بخشش کا باقاعدہ اعلان فرماتے ہیں اور بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہر رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے، بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ گویا اللہ تعالیٰ بندوں کو خود پکارتا ہے کہ اے بندو جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ آئیں اور مجھ سے معافی مانگ لیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ہر رات ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایک کبھی کوئی خاص وقت تھا یا چانس تھا کہ جس نے گنوا دیا تو اس سے وہ چانس چلا گیا، یہ ہر روز کی بات ہے۔ اور پھر وقت بھی بتا دیا گیا کہ آخری تہائی حصہ رات کا 1/3 آف دا نائٹ جب باقی رہ جاتا ہے تو اس وقت خصوصاً اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ بندے اپنے بوجھ اتار ڈالیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عموماً گناہ انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتے ہیں، انسان کو پریشان رکھتے ہیں، اور گلٹ انسان کو بعض اوقات اندر اندر ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ بندے گناہ کرنے کے بعد اپنے اوپر مزید ظلم کرتے رہیں اور پریشانی کی حالت میں زندگی بسر کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے ان بوجھوں سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا ہے اور وہی سب سے زیادہ ہمیں جانتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری قوت اور ہماری استطاعت کیا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے اس دنیا میں بھی رہ کر زندگی صحیح طور پر بسر نہیں کر سکتے اور آخرت میں بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو حساب کتاب کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بندے کا ایک نیک کام اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس نے لوگوں کے راستے سے ایک کانٹے دار شاخ ہٹا دی۔ یہ ہے ہمارا رب الغفار۔ جب بندہ بندوں پر مہربانی کرتا ہے، بندہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، انسان دوسروں کی خطائیں معاف کرتا ہے، انسان دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے کا یہ عمل بہت پسند آتا ہے اور وہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت پڑھے کہ اپنے دل سے کوئی بات نہ کرے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو انسان کے دل پر جب بھی کسی غلطی کا بوجھ ہو، کسی گناہ کا احساس ہو، تو اسے چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور واپس پلٹنے میں دیر نہ کرے۔ پھر بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت اور شفقت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کے گناہوں کو وہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یعنی کیا دنیا میں کوئی اور ایسا ہے کہ جو کسی کی غلطی پر اس کو جزا دینے والا ہو سوائے رب رحیم کے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اچھے عمل کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ بھی نیکی لکھ لیا جاتا ہے۔ کس قدر ہے مہربان رب۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا مہربان ہوتا ہے کہ بندے اگر زندگی کے آخری حصے تک گناہ کرتے رہیں لیکن سچے دل سے پلٹ آئے تو اس کے نزدیک کچھ مشکل نہیں کہ ساری زندگی کی غلطیوں اور خطاؤں کو وہ انسان کے لیے نیکیوں میں بدل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش وہ زیادہ گناہ کرتے۔ صحابہ نے کہا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے۔ یہ ہے ہمارا مہربان رب۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے جو اس کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک منادی اس حال میں آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو، یعنی اس مجلس سے اٹھے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ پھر ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ جیسے ہم بندوں میں دیکھتے ہیں کہ جنرس سے جنرس انسان، بڑے سے بڑے دل والا انسان، بعض اوقات اس کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ کسی کی بات کو اس طرح پکڑ لیتا ہے کہ اس کو معافی نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، پلٹنے والا ہو، اور یہ پلٹنا باقاعدہ توبہ کے الفاظ کے ساتھ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کے ذریعے بھی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد بندہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اس خوشی میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باعمل لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بخشش کا وعدہ ہے۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں یقیناً اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے رستے پر چلے۔ یعنی انسان کو جب احساس ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو وہ pلٹ آئے اور پھر اچھے کام شروع کر دے۔ تو اچھے کاموں کا شروع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور پھر ان نیک کاموں کو ہی اپنی زندگی کا مطلوب اور مقصود بنا لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اتنے مہربان ہیں، اتنی بخشش فرمانے والے ہیں، تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس سے بخشش مانگتے رہیں اور پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، ان گناہوں کی بھی جو ہمیں یاد ہے اور ان گناہوں کی بھی جو ہمیں یاد بھی نہیں رہے۔ ہمارے اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں کہ وہ کیا تھے،
اور حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات دن بھر انسان کئی غلطیاں ایسی کرتا ہے کہ جن کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، کبھی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اور کبھی بھول کر، یعنی معلوم بھی ہوتا ہے اور پھر بھی انسان بھول جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس رحمت اور اس بخشش سے یہ مطلب نہ لے کہ انسان جان بوجھ کر غلطیاں کرنا شروع کر دے اور پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا عمل آخری عمل ہو اور ہمیں توبہ کا موقع ملے بھی یا نہ ملے، اور اس گناہ کے بعد جو ہم کر رہے ہیں نیکی کا وقت آئے بھی یا نہ آئے۔ تو اس لیے غلطی ہو جانا تو ہیومن، انسانی کمزوری ہے، لیکن اس غلطی کے بعد اپنی اصلاح کر لینا اور پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا، یہ دراصل ہم سے مطلوب ہے۔ اس لیے ہمیں مختلف طرح کے نیک کام کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پر وہ کام جن کی وجہ سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مثلا نماز کے بعد کی تسبیحات، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور فوراً ہی اٹھ جاتے ہیں، نماز کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 33 بار سبحان اللہ کہے، 33 بار الحمدللہ کہے، 33 بار اللہ اکبر کہے، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر غور کیا جائے تو اس سارے عمل میں 1.5 سے 2 منٹ تک وقت لگتا ہے، لیکن اس کا فائدہ کس قدر زیادہ ہے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو ہر 2 نمازوں کے بیچ میں گناہ نہ کرتا ہو؟ عقل مند انسان وہی ہے کہ جو غلطی کرنے کے ساتھ فوراً ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل بھی کرے۔ پھر اسی طرح دن میں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ صبح میں 100 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی انسان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، پھر بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، یا بندہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتا ہے، یا ناراضگی کا کوئی لفظ منہ سے نکلنے لگتا ہے، تو اس پر بھی انسان کو خاص طور پر شعوری طور پر بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو آزماتا ہوں اور وہ اس آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے، تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ تو اس لیے بیماری بھی مومن کے حق میں ایک رحمت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح انسان زندگی کے دنیا کے جو عام روزمرہ کے کام کاج کرتا ہے ان میں بھی اگر اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے اور مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو یہ چیز بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر لباس پہننے کے بعد کی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لباس پہن کر یوں کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، کہ اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا، مجھے رزق دیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں، تو جو شخص لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر روز ہم لباس پہنتے ہیں، تو لباس پہننا تو ایک دنیا کا کام ہے، لیکن اس وقت بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا ہے اور گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو اس پر اس کی بخشش کا وعدہ ہے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد کی دعا، کھانا ہم اپنے بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ بھی انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی طاقت اور قوت شامل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا یا کسی غار میں جا کر بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ اصل جہاد یہ ہے کہ انسان دنیا میں ہوتے ہوئے، دنیا کے کام کرتے ہوئے اپنے رب کو نہ بھولے، اور یہی محبت کا اظہار ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد کرتا رہے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے خود بخود اس کی یاد آتی ہے اور اس کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کے لیے کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام اذکار، یہ اوراد ہمارے معمولات میں شامل ہو جانے چاہیے
تاکہ ہم یہ زندگی گزارے ایک مومن کی حیثیت میں اور رب سے ملاقات کریں ایمان کی حالت میں، تاکہ وہ ہمیں دیکھے اور ہم سے خوش ہو جائے۔ تو بندے کے لیے لازم ہے کہ جب وہ اپنے رب کو پہچان لے کہ اس کا رب بخشش فرمانے والا ہے، تو پھر وہ بخشش مانگنے میں دیر نہ کرے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کو کم ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت بخشش کی دعائیں مانگتے تھے۔ یہ اہل ایمان کی پہچان ہے کہ خاص طور پر رات کے پچھلے حصے میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور پھر جو کثرت سے استغفار کرے اس کے لیے خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے۔ تو اس لیے انسان کو جب بھی موقع ملے، جب بھی وہ خاموش ہو، تنہائی میں ہو، اپنے رب کو یاد کرتا رہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ پھر اسی طرح زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ جس میں انسان اپنی غلطیوں کی معافی نہ مانگے، کیونکہ کوئی دن ہمارا ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں ہم کوئی غلطی نہ کرنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، وہ دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 مرتبہ وہ شمار کرتے تھے، یعنی آپ بلند آواز سے بھی استغفار پڑھا کرتے تھے، اسی لیے صحابہ جو ہیں وہ ان کو گن بھی لیتے تھے کہ کتنی بار آپ توبہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی ساری زندگی صرف نیک کاموں میں گزری۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں اتنی بار استغفار کرتے تھے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب انسان ہیں اور ہم سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں اور کبھی بندوں کے حق میں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی عادت میں بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا اور پلٹنا شامل کر لینا چاہیے، یعنی استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور انسان جتنی بار بھی غلطی کرے، کبھی شیطان اس کو یہ خیال نہ ڈالے کہ تم تو بہت گناہ گار ہو، تمہاری معافی تو ہو نہیں سکتی، اس لیے اب معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، اور پتہ نہیں تمہاری تو دعا قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، اور تمہیں تو معاف بھی کیا جائے گا یا نہیں، اس لیے معافی مانگنے کا فائدہ نہیں۔ اور پھر یہ کہ تم نے غلطی کرنے سے تو باز آنا نہیں، تو بہتر ہے پھر غلطیاں ہی کرتے چلے جاؤ اور معافی نہ مانگو، کیونکہ تمہاری توبہ تو جھوٹی توبہ ہے۔ ایسی کسی بات کو بھی انسان کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، نہ اس پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس اگر ایک گناہ 1000 بار بھی ہو جائے تو بھی اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ کسی بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا، بس وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے۔ پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھا، پھر اس نے کہا رب اغفر لی ذنبی، اللہ تو میرا گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور پھر وہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اور پھر اسی طرح کئی بار اس بندے نے کیا۔ امام نووی اس بارے میں کہتے ہیں، اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے، کہ اگر کوئی بندہ دن میں 1000 بار غلطی کر کے 1000 بار بھی یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر انسان نہ صرف یہ کہ اپنے ماضی کے گناہوں سے معافی مانگے، بلکہ آئندہ کی غلطیوں کے بارے میں بھی فکر مند رہے، کیونکہ انسان کو اپنے اچھے خاتمے کی طرف فکر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں اس کو فکر مند ہونا چاہیے۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہم ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں،
اور وہ گناہ بعض اوقات انسان کے لیے مصیبت کا باعث بھی بنتے ہیں اگر وہ ان پر توبہ نہیں کرتا، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں انسان کو مستقبل میں ملوث ہونے کا خوف اور اندیشہ ہوتا ہے. تو انسان جب معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے تو صرف ماضی کے گناہوں پر نہیں، آئندہ ہونے والے گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ رکھ، کیونکہ گناہوں کے اپنے برے اثرات بھی ہوتے ہیں، گناہوں کا شر بھی ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے رزق میں نقصان بھی ہوتا ہے، عمر میں کمی بھی ہوتی ہے. تو اس لیے گناہ انسان کے لیے نہایت مضر ہے، بہت ہی نقصان دہ ہے، دونوں جہانوں میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے انسان کو پلٹتے رہنا چاہیے، اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو دھوتا نہیں یعنی توبہ کر کے تو وہ دھبا زیادہ بڑھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب کسی دل سے نور ختم ہو جاتا ہے تو پھر نیکی کی طرف آنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. انسان جب تھوڑا سا گناہ کر لیتا ہے اور پلٹ آتا ہے تو وہ نور بھی پلٹ آتا ہے، اور انسان کا دل پھر سے کھل اٹھتا ہے، پھر وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں دوڑنے لگتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے نیکی کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ انسان جب غلطی کرے تو وہ اس غلطی پہ اڑ نہ جائے. یہ کہنا کہ I was wrong واقعی مشکل ہے کہ میری غلطی ہے، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں. لیکن جب انسان اس کا اقرار کر لیتا ہے، مشکل کے باوجود جب ایک دفعہ کہہ ڈالتا ہے اور سچے دل سے کہہ دیتا ہے تو پھر بڑی بڑی مشکلات سے بھی اس کے لیے راہ نجات نکل آتی ہے. جیسے یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گیا اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں مگر تو ہی ہے، سبحانک تو پاک ہے، تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میری غلطی ہے. تو آپ دیکھیے کہ حیرت انگیز طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی، اس غم اور اس رنج سے نجات دی کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی دنیا کے کسی قید خانے اور جیل میں ہونا بھی ایک بہت بڑی آفت کی بات ہے، اور مچھلی کے پیٹ میں اس قید خانے کا تو کوئی دروازہ بھی کھولنے والا نہیں سوائے اللہ کے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سے باہر نکالا اور مچھلی نے کنارے پر آ کر سمندر کے ان کو اگل ڈالا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ کرتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم باقی مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں. یعنی جو شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکلات میں پھنس چکا ہو، دنیا میں اس کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں فرما دے اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی فرمائے. ورنہ اگر انسان ضد کا شکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اس کے یہ گناہ اس کے لیے دونوں جہانوں میں نہایت مضر ثابت ہوں گے. پھر توبہ استغفار کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان سارے گناہوں پہ توبہ کرے. یہ نہیں کہ کچھ گناہوں کے ساتھ وہ لذت لینے کے لیے چمٹا رہے اور ان کو نہ چھوڑے، اور کہے کہ یہ تو بس میری ویکنس ہے، یا یہ تو میری کمزوری ہے، یہ تو میں اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا. نہیں، جو بھی کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس کو چھوڑنے میں دیر نہ کرے، اور پکا ارادہ کر لے کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. بری سے بری عادت بھی انسان چھوڑ سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر لے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ توبہ صرف اللہ کے ڈر سے ہونی چاہیے، بندوں کے ڈر سے نہیں، یا کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں. مثلا اگر کوئی شخص کسی چیز کو گناہ سمجھتا ہے اور وہ اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہے کہ جہاں وہ جاب کر رہا ہے وہاں اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں، تو یہ گناہ سے توبہ نہیں ہوگی، بلکہ صرف کسی دنیاوی فائدے کی خاطر وہ ایسا کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے یہاں ایسی توبہ منظور نہیں ہے. توبہ وہی ہے جو انسان اللہ کے ڈر سے کرتا ہے اور اللہ کو منانے کے لیے خالص اور آنےسٹی کے ساتھ توبہ کر رہا ہوتا ہے. اور آخری بات یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ انسان جب استغفار کرے تو سچے دل سے کرے،
یعنی صرف زبانی کلامی یا اوپر اوپر سے، یہ صرف ایک عادت کے طور پر نہیں، بلکہ اس کے دل میں یہ احساس بھی ہو کہ وہ انسان خطا کار ہے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کے سامنے تو اظہار کرتے رہتے ہیں لیکن دل سے اپنی غلطی کو نہیں مانتے۔ تو جو شخص اپنی غلطیوں کا دل سے اعتراف کرتا ہے، فاعترفت بذنبی کہہ کر، جیسے سید الاستغفار میں آتا ہے، تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اعتراف کے ساتھ گناہوں پر نہ اڑا جائے، کہ انسان ڈھیٹ نہ بن جائے، بلکہ جو بھی غلطی ہو اس کو مان لے۔ شیطان کا قصور کیا تھا؟ وہ بھی بہت عبادت گزار تھا ابلیس، لیکن اس کی غلطی کیا تھی کہ وہ اپنے گناہ پر اڑ گیا تھا۔ اہل ایمان والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کو معاف کرے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ تو توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، گناہ پر اصرار نہ کرے، اور پھر فوراً پلٹے، دیر نہ کرے، اور پھر نڈر نہ ہو، جان بوجھ کر غلطی نہ کرے اور بار بار نہ کرے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ 1000 بار بھی کوئی انسان غلطی کرے تو بھی اس کو معاف کر دیں گے اگر وہ سچے دل سے شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف لوٹتا ہے، لیکن جان بوجھ کر غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخری چیز یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہو، کیونکہ بندوں کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں جو دوسرے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ارحموا ترحموا، تم دوسروں پہ رحم کرو، تم پہ رحم کیا جائے گا، دوسروں کو معاف کر دو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس لیے دن میں کئی بار یا غفار کہہ کے بھی اس کو پکارا کرے کہ اے غفار تو ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لے۔ القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الغفار پڑھا تھا کہ وہ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک اور نام، ایک اور صفت القہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک نام القاہر بھی ہے۔ القاہر کا لفظ قہر سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے غلبہ، بلندی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں انسانوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اور معاف کرنا کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عین اس کی شان کے مطابق کہ وہ بندوں کے گناہوں سے ڈرتا نہیں، بندوں کے گناہ اس کو نقصان نہیں دیتے، اور بندوں کو معاف کر کے اس کی عظمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ الغفار ہے، وہاں وہ القہار بھی ہے، یعنی غلبے والا ہے، قوت والا ہے، بلند شان والا ہے، اور اپنی ساری مخلوق پر غالب بھی ہے۔ سب اس کے ماتحت ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا نہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کمال قدرت کی وجہ سے پوری طرح مغلوب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے قوت و سلطنت والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن موت نے ان کو کس طرح بے بس کر دیا۔ جب ان کا وقت پورا ہو گیا اور ان کی ساری طاقت ختم ہو گئی
تو دنیا میں کس بے بسی کے ساتھ وہ رہے اور پھر کس بے بسی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اور عظمت اور اس کی بلندی کو ماننے والا ہو، اور اس کے سامنے اپنی ہستی کو عاجز بندے کی حیثیت سے رکھنے والا ہو۔ اسی میں اس کی بھلائی ہے اور اسی میں اس کی خیر ہے۔ تو بہرحال القاہر وہ ہے جو بلند ہے، جو غلبہ رکھتا ہے، جس کے سامنے کوئی گردن نہیں مار سکتا، جس کے سامنے زیادہ دن کوئی اکڑ نہیں سکتا، جس کے سامنے کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا، کوئی گناہوں پر اصرار کر کے پھر اس سے بچ نہیں سکتا، اس کی نافرمانی کر کے کہیں جا نہیں سکتا، کسی طاقت اور تقدیر یا تدبیر کی وجہ سے کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ یعنی انسان سارے کے سارے پوری طرح زمان اور مکان کے اعتبار سے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ ان سب پر قاہر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غلبہ رکھتا ہے۔ کوئی بندہ اکیلا تو کیا، ساری دنیا کے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے پر آ جائے تو وہ مغلوب ہی ہو کر رہے گا، غلبہ نہیں پا سکتا۔ اور اسی طرح القہار چونکہ مبالغہ کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر غلبے والا ہے۔ اور پھر دنیا میں کوئی بھی انسان اگر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کا ظلم زیادہ دن تک نہیں چل سکتا، وہ سب ظالموں کو مغلوب کر سکتا ہے اور انہیں بے بس کر کے خاتمے کی طرف مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی انسان وقتی طور پر اگر اس کو کوئی طاقت یا اقتدار ملا بھی ہے تو وہ اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس طاقت کے بلبوتے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کے اصرار پر تل جائے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں اس نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوت والی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ختم کیا ہے، اور ہر چیز کے مقابلے کے لیے کوئی دوسری چیز پیدا کر دی۔ مثلاً پہاڑوں کی عظمت اور پہاڑوں کی بلندی اور ان کی سختی ہم سب کے سامنے ہے، لیکن ان کو توڑنے کے لیے لوہا پیدا کر دیا، اور کس طرح لوہے کا ایک ہتھوڑا پہاڑ کے یا ایک چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ لوہا جو اپنی ذات میں بڑی طاقت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پگھلانے کے لیے آگ پیدا کر دی، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کے ذریعے سخت سے سخت لوہا، آئرن، سٹیل، سب کا سب پگھل جاتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا۔ کتنی بھی بڑی آگ ہو، جیسے لوہے کو ختم کرنے والی یا پگھلانے والی ہو، لیکن اگر اس پر پانی جیسی چیز ڈال دی جائے تو وہ آگ بجھ کر رہ جاتی ہے۔ اور پھر پانی جو آگ کے مقابلے میں بھی طاقتور ہے، ہوا جیسی چیز جو بظاہر نظر نہیں آتی، اس پانی کو بھاپ بنا کر، بخارات بنا کر اڑا دیتی ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور قہر نمایاں ہے۔ پھر اسی طرح جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جانوروں کے مقابلے میں بعض کو مضبوط بنایا، طاقتور بنایا، اور کس طرح وہ ایک دوسرے کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی چیز جو بلند ہونے لگتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیچے لے آتے ہیں، کیونکہ بلندی تو صرف اسی کی ذات کو زیبا ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہترین بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عبدہ و رسولہ کہا ہے کہ اس کے بندے اور اس کے رسول، کس طرح دعاؤں میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کس طرح بندہ بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ رات کی نماز میں طویل قیام کرتے ہیں، اتنا قیام، اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ تو صحابہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ افلا اکون عبدا شکورا،
کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی بندہ ہونے کو تو یہی بات زیبا ہے کہ خواہ اس کا مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہے، اس کی نعمتوں پر شکر گزار رہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت جو دعائیں پڑھتے، ان میں بھی اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے۔ ایک دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں اللہ تعالیٰ سے عجز و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی۔ یعنی میں سونے کو جا رہا ہوں اور میرا نفس اور میری روح اور میری ذات تیرے حوالے، تیرے ہاتھوں میں ہے۔ ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا چہرہ تیری جانب کر لیا۔ وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ بھی تیرے سپرد کر دیا، کیونکہ انسان تو اپنے معاملات کو اسی وقت تک دیکھ سکتا ہے جب تک کہ وہ جاگ رہا ہوتا ہے، سونے کے بعد تو وہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ نے ہمیں بھی یہی دعا سکھائی کہ ہم بھی رات کو سوتے وقت یہ پڑھیں کہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور انسان خواہ ساری رات بھی جاگتا رہے اور فکر مند بھی رہے اور پریشان بھی رہے اور اپنے طور پر جو تدبیریں وہ کر سکتا ہے وہ بھی کرتا رہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے سارے امور پر قادر نہیں۔ تو فوضت امری الیک، کہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا۔ یعنی انسان اپنی پشت کو اپنے رب کی پناہ میں دیتا ہے کہ اللہ تو مجھے پروٹیکشن دے، میں تیرے آگے جھکنے والا ہوں۔ رغبتاً و رہبتاً الی، رغبت اور رہبت یعنی ڈر کے ساتھ، اللہ امید کے ساتھ بھی تیرے ہی طرف لوٹتا ہوں اور ڈر کے ساتھ بھی تیرے ہی طرف پلٹتا ہوں۔ رغبتاً و رہبتاً الیک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی ملجا و ماوا تیرے سوا نہیں مگر تیری ہی طرف۔ یعنی اگر میں تجھ سے بھاگنا چاہوں تو بھاگ نہیں سکتا، میرے لیے کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں، اور مجھے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ میں اگر تجھ سے ڈرتا ہوں تو تیری ہی طرف پلٹتا ہوں کہ تو ہی مجھے اپنی پناہ دے دے، کیونکہ تیرے سوا اور میرا کون ہو سکتا ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلتہ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری ہے۔ وبنبیک الذی ارسلتہ، اور اس نبی پر جسے تو نے میرے لیے بھیجا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی القہار ہے، جس نے تمام مخلوقات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، ان سب پر اسی کا تسلط ہے، اسی کا غلبہ ہے، اور وہ سب اس کے آگے مغلوب ہے، اور وہ ان سب پر بلند ہے، اور جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا اگر قائم ہے تو اس کے اذن سے، آسمان اگر قائم ہے تو اس کے اذن سے، کوئی بھی دم نہیں مار سکتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اگر کتنا بھی اکڑ کے چلے تو پہاڑوں کی بلندی کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقابلہ تو کوئی کیا کرے گا؟ اس لیے اگر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ رغبت کے ساتھ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے، اور دن میں 5 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جھکنے کے لیے بلاتے ہیں، اور اسی جھکنے میں انسان کی عظمت ہے۔ اور پھر انسان اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان بھی اپنے عمل کے ساتھ رکھتا ہے کہ یا رب میں تجھے القہار مانتا ہوں، اسی لیے تیرے آگے جھک رہا ہوں، اور تیرے آگے جھکنا ہی میری طاقت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقام اگر بندہ پہچان جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی حیثیت کو بھی پہچان جاتا ہے، اور جب اپنے اصل مقام کو پہچانتا ہے تبھی اس کا طرز عمل درست ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا جاننا اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اپنی اس صفت کا ذکر فرماتے ہیں۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، آپ کہیے کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا تو ان الفاظ میں، یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار،
اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچو کہ کیا بہت سے رب بہتر ہے یا ایک ہی رب جو سب پر غالب ہے، سب پر پوری قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر وہ ساری مخلوق پر قوت رکھتا ہے، لیکن خاص طور پر وہ ظالموں اور جابروں پر اپنی قوت رکھتا ہے، یعنی کوئی بڑے سے بڑا قوت رکھنے والا اس سے آگے کوئی بس اور زور نہیں رکھتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں بارہا جب پچھلی قوموں کا ذکر ملتا ہے اور ان کی تباہی کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور قہر اور جبروت ہمارے سامنے آتی ہے، جہاں وہ ایک طرف الرحمن الرحیم ہے، جہاں وہ الغفور اور الغفار ہے، وہاں دوسری طرف القاہر اور القہار بھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل فراموش کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی نصیحتیں، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے یعنی خود بھی برے کام کر رہے تھے یا برے کاموں سے روکتے نہیں تھے، تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں ایک بڑے عذاب میں پکڑ لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمومی طور پر اپنی تمام مخلوق پر قہر اور غلبہ رکھنے والا ہے، لیکن خاص طور پر ظالموں کے حق میں وہ زبردست ہے، غالب ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب پچھلی قوموں کا ذکر آتا ہے اور ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت کھل کر سامنے آتی ہے کہ کس قدر وہ قہر اور جبروت والا ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى۔ اور یہ کہ بے شک اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا تھا، اور یہ قوم عاد کی ہلاکت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غلبے، قوت اور قہر پر دلیل ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا، توبہ کرنے والوں کے لیے تو وہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو پھر ان کو پکڑتا بھی خوب ہے، جس طرح قوم عاد کو پکڑا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو بھی اسی نے پکڑا اور کسی کو باقی نہیں چھوڑا، یعنی قوم سمود کے نافرمانوں میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا۔ دوسری جگہ پر آتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا۔ فَسَوَّاهَا، انہیں برابر کر کے رکھ دیا، یعنی ٹوٹلی ختم کر کے رکھ دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اسے ان کے انجام کی کوئی فکر نہیں، یعنی کوئی ان میں سے پیچھا نہیں کر سکتا اور کوئی اٹھ کے پوچھ نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یعنی کوئی دم مارنے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا اور اس سے پہلے قوم نوح کو یقیناً وہی زیادتی کرنے والے اور ظالم تھے، حد سے بڑھے ہوئے لوگ تھے، اور الٹ جانے والی بستی یعنی قوم لوط کو بھی اسی نے گرا مارا، یعنی کہا جاتا ہے کہ زمین سے اوپر تک اٹھایا گیا اور پھر اوپر لے جا کر ان کو زمین پر واپس گرایا گیا، دے مارا گیا۔ بس ڈھانپ دیا اسے جس سے ڈھانپنا تھا اس کو، یعنی اس کے اوپر پھر پانی آ گیا اور وہ زمین میں بھی دھس گئی وہ پوری بستی۔ بس تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس میں شک کرے گا، یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، یعنی پہلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا ان میں سے جو ڈرنے والی باتیں ہیں وہ تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ظالم آئے ان کا انجام کیا ہوا، جیسے فرعون کا انجام کیا ہوا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون اور اس کی فوجوں نے، اس کے جو لشکر تھے، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری طرف وہ واپس نہیں پلٹائے جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا یعنی فرعون کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ،
ان سب کو اٹھا پھینکا ہم نے ایک سمندر میں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو تو صحیح ظالموں کا انجام کیا ہوا. یعنی اس انجام سے ڈرنا چاہیے انسان کو. اور دنیا میں اگر کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی بھی طاقت دیتے ہیں، خواہ وہ مال کی ہے یا علم کی ہے، یا کوئی حکومت ہے یا اقتدار ہے، اتھارٹی ہے، یا کسی بھی چیز کی کوئی پاور ہے اس کے پاس، تو اس بنا پر وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں طاقتور ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے اسے چند انسانوں کے اوپر کچھ غلبہ حاصل ہو جائے اور وہ ان پر اپنے غلبہ جتانے کے لیے ظلم بھی ڈھانے لگے، لیکن ظلم کرنے والے زیادہ دیر تک پنپ نہیں سکتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مظلوم کی آواز کو 7ویں آسمان کے اوپر بھی سنتا ہے، اور اس کی دعا پہنچنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اس سے بھی انسانوں کو ڈراتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نمرود کا انجام کیا ہوا، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، بڑی چیز سمجھتا تھا. ایک حقیر مچھر نے اس کی جان لے لی. اسی طرح قارون کا انجام کیا ہوا، جو دولت کی وجہ سے بہت طاقتور تھا اور بہت اکڑتا تھا اور اپنی شان و شوکت میں بہت گم تھا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا. اس کے بارے میں آتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا، یعنی زمین نے اس کو نگل لیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ، کوئی پھر ایسا لشکر نہ آیا، کوئی گروہ نہ آیا، کوئی بھی آگے نہ بڑھا کہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچا لیتا. من دون اللہ، اللہ کے سوا. وما کان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ اپنا بدلہ خود لینے والوں میں سے تھا. یعنی نہ وہ اپنے آپ کا خود بچاؤ کر سکا، نہ کوئی اس کی فوج آ کر اس کو بچا سکی، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی انتقام لے سکتا تھا، پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. یہ تو تھا معاملہ چند ظالموں کا جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن عمومی قاعدے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر ظالم اور قاہر، یعنی قہر کرنے والے اور ظلم کرنے والے اور تکبر کرنے والے کا انجام ایسا ہی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم صالح اور قوم لوط پر جیسے قہر کیا، اسی طرح ابو جہل، ابو لہب اور مشرکین مکہ کو بھی مغلوب کیا. پھر اسی طرح اس کے بعد بھی جو لوگ دنیا میں ظلم کرنے والے تھے ان کو کس طرح مغلوب کیا گیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی مدد کی. ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا اور ان کو اس وقت میں آزادی استعمال کرنے کا موقع دیا، لیکن انہوں نے اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھایا. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ملی ہے اور شاید ہم ہر چیز میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں. لیکن جب ان کا مقرر وقت ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سامنے آ گئی. تو ان تمام واقعات سے انسان کو یہ سبق لینا چاہیے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بہت کمزور ہے، خواہ دنیا کے اعتبار سے وہ کتنا بھی مضبوط کیوں نہیں. تکبر ایسی صفت ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے اور بندوں کے حق میں ناپسندیدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا، یعنی اللہ کے آگے نہیں جھکے اور اکڑے رہے، یعنی اپنی کسی بھی خوبی یا کسی بھی دنیاوی نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، تو وہ انہیں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حامی اور مددگار نہ پائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت جس کی وجہ سے انسان اکڑتا ہے، حقیقت میں وہ انسان کو آزمائش کے لیے دی گئی ہے اور چند دن کے لیے دی گئی. پوری تاریخ انسانی پر غور کریں کہ کیا کسی کے پاس بھی کوئی طاقت یا نعمت ہمیشہ کے لیے رہی؟ ہرگز نہیں. یہ تمام چیزیں جو بھی کسی انسان کو ملی ہیں وہ اس کے لیے ایک امتحان ہے اور ایک محدود اور گنے ہوئے عرصے کے لیے انسان کو دی گئی ہیں. لیکن انسان عام طور پر طاقت حاصل کرنے کے بعد بھول جاتا ہے اور پھر بندوں پر تو ظلم کرتا ہی ہے، بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھکنے سے انکار کر دیتا ہے. لیکن ہمیشہ ظلم کرنے والوں کا انجام برا ہی ہوا اور اس سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے.
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے، خواہ ابو جہل تھا یا دوسرے لوگ تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ خود ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر عقبہ بن ابی معیط اونٹ کی اجڑی لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ اتنی بھاری تھی وہ اوج کہ آپ اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکے۔ آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آپ کی پیٹھ پر سے اس کو ہٹایا، اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا بھی کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ، اور آپ نے نام لے کر کچھ لوگوں کے بارے میں دعا کی کہ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو برباد کر، کیونکہ یہ لوگ حد سے زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع ہو گئے تھے مسلمانوں پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سارے کے سارے جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے۔ جنگ بدر جس کو فتح مبین کہا گیا، یہ وہ دن تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریخ میں یہ سب کو بتا دیا کہ جو لوگ حق کے مقابلے میں اکڑتے ہیں اور ظلم پر اتر آتے ہیں اور اپنی غلطی سے توبہ نہیں کرتے اور اپنی غلطی سے باز نہیں آتے، پھر دنیا میں بھی وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اور پھر ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اس نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو کس طرح وہ ڈر کے پیچھے پلٹا، کیونکہ اس نے اپنے سامنے ایک آگ دیکھی۔ تو قرآن مجید میں پہلی سورت العلق میں ہی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اگر وہ باز نہ آیا اپنی حرکتوں سے، یعنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے، تو لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے ضرور اس کو پکڑیں گے۔ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، چاہیے کہ اپنے گروہ کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی اپنے فرشتوں، زبانیہ جن کا نام ہے، ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے۔ کَلَّا لَا تُطِعْهُ، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، یعنی ابو جہل کی بات نہ ماننا، ابو جہل کے ظلم و ستم سے ڈر کر اس کی طرف سے کسی بھی قسم کے پریشر کو قبول نہ کرنا۔ لا تطعہ واسجد واقترب، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکتے رہو۔ یہ ظالم جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہوگا۔ تو یہ سیرت کے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی یا آپ کے حبیب کا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ القہار جو کثرت قہر کرنے والا ہے، یعنی جب کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ عمومی طور پر بھی انسانوں کو خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں اور فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جس سے سورۃ الملک میں آتا ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا نہ دے؟ یعنی گناہ کرتے ہوئے اگر تم توبہ نہیں کرتے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے اور اپنے گناہوں پر اصرار ہی کرتے چلے جاتے ہو، تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ رب جو آسمانوں میں یعنی بلندیوں پر ہے، وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ یعنی وہ اس پر پوری طرح قادر ہے، پوری قوت رکھتا ہے اور ایسا کر سکتا ہے، اور ایسا کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی تم اگر سب مل کر بھی اپنی طاقت جمع کر لو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے تمہیں ڈرنا ہی چاہیے۔ اور پھر زمین میں اگر تمہیں دھنسائے تو وہ یکا یک کے ہچکولے کھانے لگے اور تم میں سے اسے کوئی روک نہ سکے۔ اور ایسے بھی عام مشاہدے کی بات ہے کہ جب زمین ہلنا شروع ہوتی ہے تو دنیا میں کوئی ایک طاقت بھی ایسی نہیں کہ اس کو ہلنے سے روک دے، کوئی بھی نہیں روک سکتا، کوئی کنٹرول کا سسٹم ہے ہی نہیں کہ جو زمین کی گردش کو اپنے بس میں لے لے۔ تو یہ بھی اللہ کی قوت اور قہر کی گواہی ہے اور اس کے اوپر دلیل ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امین تم، کیا تم امن میں آ گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ یعنی جیسے اولے برستے ہیں کبھی کبھی تو موٹے موٹے پتھروں کی شکل میں، یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہوتی ہے کہ اگر کھیتوں پر گرتے ہیں تو وہ برباد ہو کر رہ جاتی ہیں، اور اگر کسی اور چیز پر گرے تو کس طرح تباہی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح برف تو خیر پگھل جاتی ہے، لیکن اگر پتھر برسے اس کی جگہ تو کیا چیز باقی رہے؟ شیشے کی بلند و بالا عمارتیں اور انسانوں کی بنائی ہوئی مختلف چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈراوا کیسے ہوتا ہے. یعنی ابھی تمہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زبانی بتا رہا ہوں، لیکن پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق سیکھو کہ کس طرح ان پر یہ سارے عذاب آ چکے ہیں اور تم پر بھی آ سکتے ہیں. اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی نہ بسر کرنا. چھوٹی غلطی ہو یا بڑی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا، کیونکہ اس سے پہلے جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا پھر ان کا انجام کیا ہوا یہ ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے. یہ ہماری طرف سے ایک احسان تھا، ہم شکر کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یہی جزا دیتے ہیں. اور اسی طرح باقی بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ ان پر ظلم کرنے والوں کو اللہ نے پکڑ لیا اور ان کو نجات دی اور باقیوں کو ہلاک اور برباد کر دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزور، بے بس اور مظلوم کے حق میں بھی بہت مہربان ہے، اور اگر کسی بھی قوم پر یا کسی بھی فرد پر ظلم حد سے بڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑ لیتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے، جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے تو جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں اس کی پکڑ بہت تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہوتی ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے. بعض اوقات انسان پر دنیا میں ظلم ہوتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہوتا، اگر if there was a God تو پھر یہ ظلم نہ ہوتا. نہیں، وہ تو ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا ظلم ایک حد تک ہی جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا. تو یہ کون روکتا ہے؟ یعنی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صرف ظالموں ہی کی حکومت ہو جائے، کہ صرف ظلم ہی پنپتا رہے اور کہیں عدل و انصاف نہ ہو. ہاں، ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو آزادی دے رکھی ہے، جو اختیار دے رکھا ہے، اس میں ان کا امتحان لے کہ وہ کرتے کیا ہے. کیونکہ اگر ان کو اختیار نہ ملے اور ان کو دی گئی قوت کے مطابق اختیار نہ ملے تو پھر تو ان کا امتحان ہی نہیں. تو بہرحال جب بھی کبھی کوئی ظلم کا شکار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے، یعنی اوپر لے جائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت و جلال کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں. یعنی ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کا وعدہ کیا ہے. مظلوم اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم اگرچہ کافر ہو اس کی بد دعا سے بھی بچو، کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، یعنی وہ دعا فوراً اللہ کو پہنچتی. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بد دل نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی. اللہ کی مدد قریب ہے. مومنوں پر جب تکلیفیں آتی تھی اور وہ طرح طرح سے آزمائے اور ستائے جاتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان الفاظ میں ان کو تسلی دیتے، الا ان نصر اللہ قریب، سنو، خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہے. اور پھر انسان کو، چونکہ انسان ہے، کمزور ہے، کبھی بھی اگر وہ ظلم اور زیادتی کسی پر کر بیٹھتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک.
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے اور ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے شکایت کی کہ وہ بہت برے برے خواب دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اس لیے جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا تعارف ہو جائے تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، دوسرا یہ کہ انسان کو اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ جب اس کے اندر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی خواہش بھی جاگے تو اسے اپنی خبر لینی چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، مغلوب کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان شیطان کو بھی مغلوب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد لے، کیونکہ بعض اوقات انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو شیطان کے پریشر میں آ جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اللہ کے نام کے ساتھ انسان اللہ کی مدد سے ہی اس کو بھی مغلوب کر سکتا ہے، خاص طور پر غصے کے وقت، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان انسان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے اور شیطان سے بچنا چاہیے، اس کے سامنے مغلوب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصل بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے کے موقع پر بھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد لے کر گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ پھر اسی طرح سرکش بندوں کے خلاف بھی اللہ سے مدد لینی چاہیے اور یا قہار کہہ کے پکارنا چاہیے۔ جب انسان دیکھے کہ کوئی فریق اس پر ظلم کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو روکنے کا کوئی طریقہ اس کے پاس نہیں، یا طریقہ بھی ہے تو وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں ظالموں میں شمار نہ ہو جائے، تو ایسے میں اللہ سے مدد لینی چاہیے کہ یا رب تو ہی ہم کمزوروں پر مہربان ہے۔ اور اسی طرح اپنے اندر سے غیظ و غضب اور قہر اور غصے والی کیفیات کو نکالنے کے لیے اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، یعنی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تو ہمیں غریبوں، کمزوروں، مظلوموں، بیماروں اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص مظلوم کی مدد نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد پھر نہیں فرماتا۔ کمزور پر ظلم ڈھانے سے تو بچنا ہی چاہیے، اور پھر اگر قدرت ہو بھی کسی سے انتقام لینے کی تو بھی قدرت کے باوجود معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر معاف کر دے تو ایسا شخص اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس نام کی، اپنی اس صفت کی صحیح معرفت بھی عطا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے قہر اور غضب سے بچنے والے کام کریں اور پھر اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے بنے۔ اے اللہ تو ہم سب کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ہمارا آج کا جو لیسن ہے مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا ریویو کریں گے، دیکھیں گے اپنی یاد دہانی کے لیے کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے۔ آپ لوگ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ تھک تو نہیں گئے؟ الحمدللہ، چلیں دعا کر لیتے ہیں پہلے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی آج کے جو 2 نام کیے کون کون سے تھے؟ چلیں آپ بتائیں۔ آج کے جو اسماء الحسنہ میں سے ہم نے نام کیے، الغفار اور دوسرے والا القہار، ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں جو نام ہیں ایسے نہیں فیل ہوتا کہ اپوزٹ ہیں؟ تو کیا ریزن ہے کہ ان کو کمبائن کر کے کروایا گیا؟ کیا ریزن ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اصلاح کے لیے، اصلاح کے لیے لیسن ہے۔ اچھا، پہلا جو ہے الغفار، الغفار اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی غفار ہیں، غفار ڈھانپنے والا، بالکل گناہوں کو ڈھانپنے والا، معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا، اور پھر کیا ہے؟ بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے والا کہ وہ درگزر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں سے کیا کرتے ہیں؟ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جیسے ہم انسان ہیں نا، ہم جب کسی کو معاف کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جتلاتے ضرور ہیں، جی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ غفار ہیں، نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ڈھانپ دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں۔ غفرہ کا عربی والا کسی کو یاد ہے؟ عربی والا میننگ کیا ہوتا ہے غفرہ کا؟ کسی کو یاد ہے؟ غفور سے ڈھانپ دینا، بالکل صحیح ہے۔ چلیں دوسرا نام جو آج ہم نے کیا القہار، اور درگزر کرنا۔ اچھا، اب ہم کامنلی بینگ اے ہیومن ہم کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم مختلف احادیث سنتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بلیسنگ دی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، تو ہم انسان کامنلی کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو مرضی کر لو بعد میں پلٹیں گے، اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام میں بہت وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، بخشش مانگے۔ لیکن دوسرے نام کا جو ساتھ میں آج کمبینیشن ہم نے پڑھا القہار، تو یہ ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ الغفار ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ غالب بھی ہیں، بلند بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ نہایت زبردست ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور جب یہ قہار ذہن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی کسی کو بچا سکتا ہے؟ قوت ہے۔ اس کا بڑا خوبصورت جو ہے کمبینیشن ہم سورہ فاتر میں بھی پڑھتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات ہیں اور اس کے بعد ایک دم اللہ تعالیٰ کی یہ قہر والی صفت آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ یاد ہے کسی کو سورہ فاتر؟ چلیں آپ آج جا کے دیکھیے گا، بالکل بگننگ کی آیتیں ہیں،
یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ایکٹیویٹی کہہ لیں یا ایک آپ اپنا ہوم ورک سمجھ لیں کہ آج آپ نے سورہ فاتر جو ہے کھولنی ہے. شروع کی آیتیں جو ہے 1 to 5 میں ہی وہ آپ کو سارا مل جائے گا. جی بگننگ کی آیتیں ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی پہلے صفت ہے مہربانی والی، رحمت والی، اور اس کے بعد ایک دم ایک نام اللہ تعالیٰ کا قہار کے حوالے سے آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گناہوں کو قبول کرنے والا اور ڈھانپنے والا. اچھا جی، اب جب ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے جب آگہی حاصل کرتے ہیں، جب ہم سیکھ لیتے ہیں ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جان لیتے ہیں، تو ہماری کیا رسپانسبلٹی آتی ہے، کرنے کا کام کیا آ جاتا ہے؟ کیا کریں ہم؟ اچھے نام سے پکاریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی دیکھیں معرفت حاصل ہو رہی ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو جان رہے ہیں. ہم کسی کا جب انٹروڈکشن کرواتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں اور فلاں ہیں، پھر ان کی کوئی نہ کوئی صفت جو ان کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں نا. تو کچھ لوگوں کو ہم ان کی صفات کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں کہ کوئی بہت خوش اخلاق ہوتا ہے، کوئی بہت اسمائلی فیس رکھتا ہے، کسی کی مسکراہٹ اچھی ہوتی، کوئی بہت جوک سنانے والا، اسی طرح یاد رکھتے ہیں نا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جان لیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایک تو دعا ان ناموں کے ساتھ کرنی چاہیے، جی اس کا احساس کریں اور اللہ تعالیٰ کو جانیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ سے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی رکھیں کہ وہ کون ہے، خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، غلبے والا ہے. اور اگر کوئی گناہ کرے تو کیا وہ بھاگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، پلٹتا نہیں اللہ کی طرف، تو بالکل نہیں بھاگ سکتا. اچھا، کسی دنیا کے کسی ایسے بادشاہ کی ذہن میں آتی ہے کہ جو بہت غصے والا، غضب والا، بہت کرول تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ فرعون. اور کوئی؟ نمرود. بالکل، یہ تو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا کہ فرعون اور نمرود اور جتنے اور بڑے بڑے دنیا کے آپ دیکھیں، جب انسان اپنے آپ کو بہت کچھ بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، ابو جہل، ہٹلر، تو یہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کا ایک پکڑ کا ٹائم آ جاتا ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو انسان اپنی زندگی میں بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، تو جب ان کی اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں تو پھر انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، نہ ان کا مال و دولت کام آتا ہے، نہ ان کا پیسہ کام آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ عاجزی اختیار کرنا. ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں. یعنی اسماء و صفات جو ہیں، اسماء الحسنہ، اس کورس سے گزرنے کا مقصد کیا ہے، کیا ہونا چاہیے ہمیں شعوری طور پہ؟ ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پر امید بھی رہنا ہے اور اتنا بے خوف نہیں ہونا کہ ہم بھول جائیں کہ ہمارا ایک ٹائم ریٹرن کا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دینی ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. جی ہمیں امید اور خوف کے ساتھ درمیان میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس طرح معرفت عطا کر دیں جیسا کہ معرفت کا حق ہے، ہم جان جائیں اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اور ہمارے دلوں میں جو دیگر چیزوں کی محبت ہے اللہ تعالیٰ ان کو کمی کریں اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دیں. آمین. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.